ناظرین، لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم، پاکستان کی ابتدائی تاریخ میں ایک اہم اور بلند قامت شخصیت تھے۔ محمد علی جناح کے قریبی ساتھی اور مسلم لیگ کے ایک مرکزی رہنما، انہوں نے 1947 میں پاکستان کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کیا۔ قیام پاکستان کے بعد لیاقت علی خان نے ایک مستحکم اور مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی اور ملک کی آئین سازی اور انتظامی ڈھانچے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے اپنی ابتدائی مشکلات کا سامنا کیا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کی۔ ان کے دور میں کئی اہم فیصلے کیے گئے جو پاکستان کی تاریخ میں اہمیت کے حامل ہیں۔ لیاقت علی خان کے قیادت میں پاکستان نے خارجہ پالیسی، اقتصادی منصوبہ بندی اور دفاعی حکمت عملی میں اہم پیش رفت کی۔ انہوں نے بھارت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کی اور کشمیر کے مسائل پر مضبوط مواقف اختیار کیا۔ ان کی قیادت میں اقتصادی منصوبہ بندی کا آغاز ہوا اور زرعی اصلاحات کی گئی جو کہ ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری تھیں۔ ان کی کابینہ نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف منصوبے شروع کیے جن میں تعلیم، صحت اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی شامل تھی۔ ناظرین، 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں ایک جلسہ عام منعقد ہوا جہاں لیاقت علی خان نے عوام سے خطاب کرنا تھا۔ یہ جلسہ پاکستان کی سیاست میں ایک اہم موقع تھا اور اس میں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ لیاقت علی خان نے جیسے ہی اپنی تقریر شروع کی، اچانک فائرنگ کی آواز آئی۔ ایک گولی ان کے سینے میں لگی اور وہ موقع پر ہی گر پڑے۔ ان کی فوری موت نے پورے پاکستان کو صدمے میں مبتلا کر دیا اور ہر طرف سوگ کی لہر دوڑ گئی۔ قاتل کا نام سید اکبر تھا جو افغانستان سے تعلق رکھتا تھا۔ اسے موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا لیکن بعد میں پولیس نے اسے بھی گولی مار دی۔ اس کے قتل کے محرکات اور منصوبہ سازوں کے بارے میں کئی قیاس آرائیاں کی گئیں لیکن کوئی حتمی نتیجہ نہ نکل سکا۔ قتل کے پیچھے چھپی سازشیں آج تک ایک راز ہیں۔ ان کے قتل کی تحقیقات میں کئی پیچیدگیاں تھیں اور مختلف نظریات پیش کیے گئے لیکن کوئی واضح جواب نہ مل سکا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش تھی جبکہ دوسرے سمجھتے تھے کہ یہ اندرونی سیاسی اختلافات کا نتیجہ تھا۔ لیاقت علی خان کی موت پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد پاکستان کی سیاست میں عدم استحکام اور عدم توازن بڑھ گیا۔ مختلف وزرائے اعظم اور حکومتیں آئیں اور گئیں اور ملک میں جمہوری عمل میں تعطل پیدا ہوا۔ لیاقت علی خان کی شہادت نے پاکستان کو ایک مستحکم قیادت سے محروم کر دیا جس کا اثر آنے والی دہائیوں تک محسوس کیا جاتا رہا۔ ان کے بعد آنے والے رہنماؤں کو سیاسی عدم استحکام اور بیرونی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ لیاقت علی خان کا قتل پاکستان کی تاریخ کا ایک دردناک باب ہے۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے اپنی ابتدائی مشکلات کا مقابلہ کیا اور ان کی وفات نے ملک کو ایک بڑے بحران میں دھکیل دیا۔ ان کا قتل آج بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے اور ان کی قربانی کو یاد رکھنا پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان کی شخصیت اور خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ان کی قیادت کی کمی کو ہمیشہ محسوس کیا جائے گا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کا دور نہ صرف تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے بلکہ ان کے قتل کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی حالات بھی آج تک موضوع بحث ہیں۔ لیاقت علی خان کی زندگی اور موت دونوں ہی پاکستانی قوم کے لیے بہت اہم ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کو پاکستان کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور اپنی موت سے قوم کو ایک گہرا صدمہ دیا۔ ان کی خدمات، قیادت اور قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ان کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف تقریبات اور مواقع پر انہیں خراج تحسین پیش کیا جاتا رہے گا۔ ان کا نام پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا اور ان کی قربانی کی داستان نئی نسلوں کو یاد دلائی جاتی رہیں گی۔